السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مبین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس مبین 85۔ سنکیانگ رقبے کے لحاظ سے چائنا کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر اوغر مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر ایک ایسٹ ترکستان کے نام سے اسلامی ملک موجود تھا جس پر چین نے قبضہ کر لیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی بڑھ کر ان کے حقوق مانگنے پر ایسے مظالم کیے جا رہے ہیں جن کی کہانیاں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان 21ویں صدی کے اندر بھی اتنا سباق بھلا ہو سکتا ہے صرف ایک مذہب کی بنیاد پر۔ ان پر اتنا ظلم کیا گیا، مگر افسوس کہ میڈیا پر کبھی بھی دنیا کے سامنے ان کے آواز کو نہیں آنے دیا جاتا۔ ان کے ملک کا آپسی معاملہ کہہ کر اس کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ کسی ملک یا قوم کا نہیں بلکہ مسلمان امت کا معاملہ ہے۔ تنگ آ کر ایسٹ ترکستان کے لوگوں نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، جس کا دائرہ کار بڑھا کر بیجنگ تک کر دیا، لیکن انہیں وہاں پر اسلحہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی چاقوؤں کی مدد سے چینی حکام اور دوسرے تھانہ وغیرہ پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور افغان جہاد کے دوران یہ لوگ پناہ لینے افغانستان بھی آ گئے تھے اور طالبان حکومت نے پناہ بھی دے دی۔ مگر طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد یہ لوگ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر منتقل ہوئے۔ ترکستان نیشنل موومنٹ کے صدر سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے تمام باتیں دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ انٹرویو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا، جسے آپ کو ضرور سننا چاہیں گے، جس کا نام ہے عبدالسلام۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا گیا، چائنا اس موومنٹ کو دبانا کیوں چاہتا ہے، کیوں ان لوگوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے؟ جس کا جواب اس نے یوں دیا، چائنا کی حکومت ہمیں ہر باؤنڈریز، نسل، زبان اور مذہب سے الگ پہچان رکھنے کی بجائے صرف ایک پہچان دینا چاہتی ہے، وہ ہے چائنیز۔ ان کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ چائنیز یا چائنیز کے دشمن، تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر 1955 پر ہم اپنے مذہب اسلام کو فالو کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایسٹ ترکستان کے اندر شرعی عدالتیں بھی موجود تھیں، مگر آہستہ آہستہ یہاں پر شرعی قانون کے اندر پہلے ہی تبدیلی کی گئی۔ اس کے بعد پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی ایتھسٹ کے اندر بدل دیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کا سسٹم جو کسی خدا کو نہیں مانتے اور نہ ہی یقین رکھتے ہیں۔ ان کا پیدا ہونا اور مرنا محض ایک اتفاق ہے۔ ان کا مذہب اور زندگی بس ان کا ملک ہے، جو کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کبھی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 70 سالوں سے مسلمانوں کو زبردستی یعنی لادینیت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک کئی لاکھ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اقلیت یا مائنورٹیز کو اپنی مرضی اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر قانون کس طرح سے ہمارے بیڈ روم اور ہمارے گھروں کے اندر تک نظر رکھتا ہے، ہمیں دہشت گرد سمجھ کر۔ مجھے خودکشی کی جاوت ہوتی تو میں سب سے پہلے یہ بتانے سے پہلے مرنا پسند کرتا۔ بس یہ سمجھ لے کہ ان کا ہر ایک فوجی گھروں کے اندر گھسا رہتا ہے اور ہمارے بچوں کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جسے چائنا ایجوکیشن سسٹم بھی کہتا ہے۔ ان لوگوں کو دین کی تعلیم سے نکال کر چائنیز بنایا جائے، جبکہ حقیقت یہ ظالم اور ٹارچر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جس کا پانڈا سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر نے اس وقت پھوڑا جب CIA نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو ان کیمپس کے اندر جانوروں کی طرح رکھی ہوئی تصویروں کو شیئر کیا، اور وہ بھی جانوروں کی زنجیروں سے باندھ کر۔ ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے گئے، انہیں راتوں رات اس طرح غائب کیا جاتا ہے کہ ان کا کبھی کوئی سراغ ملتا ہی نہیں، جبکہ ان کی مائیں ان کی تصویریں اٹھا کر دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ ان نوجوانوں کو نامرد بنایا گیا اور ان کی بہن بیٹیوں سے زیادتی کی گئی، لیکن دنیا کو اس کی خبر تک بھی نہیں۔ یہ فوجی زبردستی ہمارے بیڈ روم تک گھس آتے ہیں۔ 2017 میں جب مسلمانوں کو بنیاد بنا کر یہاں جمع کر کے ٹارچر کیا گیا وہ اپنا مذہب بدل دیں، مجھے اور میری جگہوں کو یہ ری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ چائنیز اس سسٹم کو ری ایجوکیشن کہتے ہیں، جو کہ ایتھزم کا دوسرا نام ہے۔ امریکہ ڈیفنس ملٹری نے ایک رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ 30 لاکھ ایسٹ ترکستان کے مسلمانوں کو ان کیمپس کے اندر رکھا گیا، اور 2013 اور 2014 کے درمیان چائنا کے انٹیلیجنٹ آفیسر میڈیا نمائندے بن کر اور کیمرے لے کر ایسٹ ترکستان کے گاؤں اور ہر گھر جا کر کہا کہ کیا تم مسلمان ہو، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ اس طرح کے کئی سوال کیے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے وہ آج سب کے سب ان کنسنٹریشن کیمپ کے اندر موجود ہے،
جہاں پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کو بالکل نہیں پتہ۔ چائنا کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آئیڈیالوجی کو زبردستی لوگوں پر نافذ کر رہا ہے، جس کے لیے صرف ریاست کا مذہب اور حکم ہی ملک کے شہریوں پر ماننا لازم ہے۔ بالکل زمانہ جاہلیت کے دور کی طرح جب کوئی اگر ایک بادشاہ ایک مذہب کو مان لیتا تو رعایا نہ چاہتے ہوئے بھی اس مذہب کو اپنانا پڑتا تھا۔ آج ان کے ٹارچر اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے، جس کی آواز کو چائنا دبا رہا ہے۔ پوری دنیا میں زبردستی کوئی بھی ملک اپنا مذہب کسی بھی مائنورٹیز پر لاگو نہیں کر سکتا، مگر یہ چائنا اس کے پاس پیسہ ہے جس سے وہ بڑے بڑے ملکوں کا منہ بند کروا چکا ہے، انہیں قرضے کے چکر میں پھنسا کر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ملٹری کی بے پناہ طاقت ہے، اس کے لیے کوئی بھی شخص اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے طریق کے اندر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ صرف طاقتور کے ساتھ دیتے ہیں۔ آج امریکہ ایک طاقتور سپر پاور، اس نے عراق، شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان کو تباہ کیا، مگر سب نے دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مگر خاموش رہے۔ مسلمان یہ کبھی نہیں کرتا۔ یہ سکھانے کے لیے حضرت امام علیہ السلام نے اپنے سر کو تو کٹوا لیا، مگر باطل اور دنیا کی طاقتور فوج کے سامنے اس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ 12 سال تک کے بچے موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ کے قریب بچے موجود ہیں جنہیں زبردستی چائنا کی تعلیم یعنی ایتھسٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایک چال وہ ہے جو کہ دشمن چلتے ہیں اور ایک چال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ بے شک وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس منصوبے ہیں تو اللہ کے پاس علم ہے، اور وہ دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر سب کچھ کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر بڑے ہوئے۔ جب فرعون نے اپنا مذہب اسے سکھانا چاہا، یعنی حکمران ہی خدا ہوتا ہے بالکل چائنا کی طرح، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلطنت کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچے ان کنسنٹریشن کیمپس کے اندر سے موسیٰ بن کر نکلیں گے، جو کہ چائنا کے غرور اور فرعونی حکومت کو تباہ کر دیں گے۔ میرا کئی سالوں سے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا تو میں چھپ کر اسے پڑھا کرتا تھا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا اور اسے سکھانا اور اس کی تبلیغ کرنا چائنا میں جرم ہے۔ ہم چھپ کر قرآن پاک پڑھتے، وضو کرنے کسی دور چشمے پر جاتے اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس آتے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہماری ویڈیو نہ بنا لے۔ اسلامی دنیا سے ہماری کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، بلکہ ہماری امیدیں صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی سے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی خبر سننے کو مل جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس ایسٹ ترکستان کا نام ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں لیا جاتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تم ہاتھ سے ظلم نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے دنیا کو بتاؤ۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ میرا اللہ بہت طاقتور ہے، اور اس کی مرضی ہوئی تو ہمیں چائنیز گورنمنٹ کے لیے سر درد بنا دے گا، یا پرندوں کو بھیجے گا جو کہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے پہلے بھی پہنچے تھے اور اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ سب میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دیں اجازت، اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔